کے بعد جب اتنے لوگ مکہ سے چلے گئے، ہجرت کر گئے، تو اب مشرکین مکہ نے جو ہے اذیت آزار زیادہ شروع کر دی، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اذیت کا وہ سلسلہ کہ جو رکنے والا اور تھمنے والا نہیں تھا۔ اسی اثناء میں جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اذیت ہو رہی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جوش آیا اور انہوں نے کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے۔ جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام کی طاقت بڑھ گئی۔ جناب حمزہ کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جناب حمزہ طاقتور ترین لوگوں میں سے تھے، جن کی دہشت اور جن کی قوت طاقت اتنی زیادہ تھی کہ لشکر ان سے ڈرتے تھے جناب حمزہ سے۔ اسی لیے جب جناب حمزہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے اور لوگوں کو یہ کہا کہ آئیں اور آ کر مجھے تعزیت کریں۔ مکہ مدینہ کی عورتوں کو اور لوگوں سے کہا اور لوگ وہاں آپ کی خدمت میں آئے، اور سید الشہداء کا لقب بھی آپ نے جناب حمزہ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، جناب حمزہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو ان کے آنے سے ایک قوت بڑھی اسلام کی، اور کچھ جو سختیاں تھیں، کچھ وہ جو لوگ دشمن ہو گئے تھے کچھ کم ہوئے۔ اسی اثناء میں قرآن کریم کی بلاغت اور اہل ایمان کے استقلال نے ایک نئی کرامت ظاہر ہوئی۔ قرآن کی بلاغت کی وجہ سے اور اہل ایمان کے استقلال کی وجہ سے ایک نئی کرامت کا ظہور ہوا۔ وہ نئی کرامت کیا تھی کہ حضرت عمر کی بہن نے اسلام کو قبول کیا، قرآن کی وجہ سے اور مسلمانوں کے استقلال کی وجہ سے۔ یہ بات مسلمہ ہے جس کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ حضرت عمر نے یعنی آخری حد تک اپنی ہمشیرہ کو مارا پیٹا تاکہ وہ برگشتہ ہو جائے اور دوبارہ اسی دین پہ آ جائے، اسلام سے ہٹ جائے۔ لیکن کیا کہنے قرآن کی بلاغت کے، قرآن کی عظمت کے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ قرآن کس زبان سے اس نے سنا۔ اگر کسی عام زبان سے سنتی تو شاید اور بات ہوتی، اس زبان سے سنا جس زبان پہ خالق نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مہر ثبت کر دی، اور دشمن نے صادق اور صدق کی مہر کو لگا دیا کہ یہ زبان وہ ہے جو سچی ہے۔ پروردگار نے تو یہاں تک کہا کہ یہ زبان، میں یوں کہوں تو یہ درست ہوگا کہ یہ میرے حبیب کی زبان نہیں ہے، یہ میری زبان ہے۔ یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی یہ کلام نہیں کرتا۔ اس کی بھی ایک تفصیل اور تفسیر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفسیر میں بھی ہم جائیں گے۔ تو اس زبان سے یوں کہوں کہ وہ زبان جو وحی پروردگار سے دھلی ہوئی تھی، وہ زبان جو جس کے اوپر خود خالق کے کائنات کو اعتبار تھا، اس زبان نے قرآن کو سنایا۔
جب قرآن کو سنایا تو پھر اس کے اثرات بھی لوگوں کے اوپر مرتب ہوئے. جو لوگ مسلمان ہوئے تو اسی قرآن کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ذریعے مسلمان ہوئے، ان کے کردار کے ذریعے مسلمان ہوئے، ان کے اخلاق کے ذریعے مسلمان ہوئے. تو پھر یہ خاتون بھی دائرہ اسلام میں آ گئیں. تو پھر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ واپس نہیں آ رہی تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بھی دائرہ اسلام میں آ گئے. تو اسلام جو ہے بہت سارے خطروں سے جو ہے محفوظ ہو گیا. بعض ایسے لوگ تھے جن کا اسلام کے اس دائرے کے اندر آنا اور اسلام کو قبول کرنا ان کا اس لیے بھی مفید تھا کہ جو خطرات بیرونی یا اندرونی لاحق ہوتے تھے، بعض کے آنے سے اندرونی خطرات ختم ہو گئے، بعض کے آنے سے بیرونی خطرات جو ہے وہ ختم ہو گئے. یوں میں کہوں تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہوگا کہ حضرت حمزہ جب آپ کے چچا نے اسلام قبول کیا تو اندرونی خطرات سے جو دو چار تھا اسلام وہ محفوظ ہو گیا، اور حضرت عمر جب آئے تو بیرونی خطرات سے کیا ہے اسلام محفوظ ہو گیا. تو اسی طرح جوگ در جوگ لوگ جو ہے حلقہ اسلام کے اندر آتے گئے. اور یہ بات جو ہے مشرکین مکہ اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھاتی نہیں تھی، اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کل کا بچہ ہے. جیسے آج کل لوگ، آج بھی یہی ہے، یعنی میں نے شاید ایک پوری درس جو اسی پہ دیا تھا کہ آپ اپنے اندر ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمارے اندر بھی وہی باتیں رچ بس گئی ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر تھیں. آج بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، چھوڑو جی یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، اس نے کیا بات کرنی، اس کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ تو ہماری گود میں پلا ہے، اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، آج یہ آ گیا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایسے کرتے ہیں، کئی بچے آئے کئی گئے، ہم نے کئی دیکھے. آج بھی یہی چیزیں موجود ہیں. اس زمانے میں بھی یہی لوگ مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو بچہ ہے اور اس خاندان سے ہے کہ جس میں فقر اور غربت تھی، تو وہاں سے یہ اٹھا ہے اور آ کے ہمیں بتانے لگ گیا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو یہاں تک بھی پسند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو یہاں کیوں رکھا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں رکھا. ہم جو امیر ہیں نبوت ہمارے پاس ہوتی. یہاں آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پیسے والے ہیں تو یہ چیز ہمارے پاس ہونی تھی، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے. جیسے فرض کریں کوئی بیچارہ، کوئی بندہ ایک علاقے میں سارے زمیندار امیر ہوں یا غریب ہو، وہ پڑھ لکھ جائے، وہ گاڑی لے لے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ گاڑی تو ہماری ہونی چاہیے تھی، ہمارے بچے بیٹھتے، یہ کمہار کا بیٹا، یہ غریب کا بچہ یہ گاڑی میں کیسے پھر رہا. آج بھی یہی اس زمانے کے اندر بھی یہ باتیں. یا کوئی سید بھی ہو غریب، اچھا یہ سید جو ہم سے مانگنے آتا تھا ہم اس کو گندم دیتے تھے، آج اس کے پاس گاڑیاں کیسے آ گئیں، پتہ کرو ذرا، اس کا پتہ لگاؤ. بعض تو ایسے بھی جابر ظالم ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں چھین بھی لیتے ہیں، ان سے لے لو گاڑی، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، ہمارے شاید پیسے لے کے اٹھا کے لے کے گیا. اس زمانے میں بھی کچھ کیفیت ایسی ہی تھی. بعض لوگ تو جو قریش سے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ قریش سے ہے، اور قریش میں تو ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارے لوگ کیا ہیں، وہ پیسے والے ہیں، بڑے ہیں، یہ تو پیسے والا بندہ نہیں ہے، نبوت کو یہاں کیوں رکھا ہے. تو اگر آپ نبی ہیں واقعاً